بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 23واں پارہ دوسرا آدھا، 24واں پارہ پہلا 3 پاؤ ہم نے سماعت کیا ہے۔ مالک کائنات نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد وجود کے اندر اپنی روح کو پھونکا، اور پھونکنے کے بعد مالک کائنات نے سبھی فرشتوں کو کہا ان کو سجدہ کرو۔ سبھی نے سجدہ کیا سوائے ایک کے۔ اب جس نے سجدہ نہیں کیا اس کو اللہ نے پوچھا، پوچھنے کا انداز کیا ہے؟ وہ انداز ہی آج کا موضوع ہے۔ مالک کائنات فرماتا ہے، قال یا ابلیس، اے ابلیس، ما منعک، تجھے کس چیز نے منع کیا، ان تسجد، کہ تو سجدہ کرے، لما خلقت بیدی، اس کو جس کو میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا ہے، اس کو جس کو میں نے اپنے 2 ہاتھوں سے بنایا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے جب قلم اٹھایا سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ ایک عالم صغیر بنایا ہے، اور یہ جو زمانہ نظر آ رہا ہے یہ سارا عالم کبیر ہے۔ وہ بڑا عالم ہے، یہ چھوٹا عالم ہے۔ جتنا خرچہ مالک نے اس پہ کیا ہے اتنا ہی خرچہ مالک نے اس پہ بھی کیا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عرش بنایا ہے، عرش کے ساتھ کرسی بنائی ہے، اور اس کے بعد پروردگار نے ایک کعبہ بنایا ہے آسمان پر، جس کو بیت المعمور کہتے ہیں، جہاں پہ فرشتے طواف کرتے ہیں۔ کہا فجسم الانسان کالعرش، انسان کا جسم عرش کی طرح ہے، ونفسہ کالکرسی، اور جو اندر اس کے روح ہے وہ کرسی کی طرح ہے، اللہ کی آیت الکرسی والی کرسی کی طرح ہے، جو اپنے عرش پر آ کے بیٹھ گئی ہے۔ وقلبہ کالبیت المعمور، اور جو دل ہے وہ کعبہ ہے، دل بیت المعمور ہے جہاں پر کلمہ کا نور موجود ہے۔ واللطائف القلبیہ، اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو قوت الباصرہ، سننے کی، سماعت کرنے کی، چکھنے کی، سونگھنے کی، چھونے کی، بولنے کی اور عقل کی یہ نعمت سے نوازا ہے۔ کل کواکب السیارہ، جیسے اللہ نے 7 ستارے آسمان پر بنائے ہیں، وہاں وہ 7 ستارے بنے، یہاں یہ 7 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اس کے بعد جیسے اللہ نے کوکب ستاروں کو سورج اور چاند کے ارد گرد رکھا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، یوں ہی مالک کائنات نے یہ سارے انسان کے ساتھ رکھے ہیں۔ نطق بولنا یہ چاند ہے، اور عقل سوچنا یہ سورج ہے۔ سورج چاند کو روشنی دیتا ہے تو چاند چمکتا ہے، عقل انسان کو بولنا سکھاتی ہے، اس کو پیچھے سے قوت دیتی ہے، پھر انسان بولتا ہے۔ تو مالک کائنات نے عقل یہ سورج بنایا اس کے اندر جو روشن ہے، اور مالک کائنات نے نطق بولنا یہ چاند بنایا جو پیچھے سے لے کر بات کرتا ہے۔ اور اس کے بعد کہا عالم کبیر کا جو سال ہوتا ہے وہ 360 دنوں کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، اور انسان کے اندر کا جو اللہ نے عالم بنایا ہے اس میں پروردگار نے 360 جوڑ رکھے ہیں، 360 جوڑ ہیں انسان کے۔ اس کے بعد کہا کہ جب چاند چلتا ہے تو 28 منزلیں پورے مہینے کے اندر چلتا ہے، 28 منزلیں چاند گھومتا ہے، اور جب انسان تلفظ کرتا ہے تو انسان 28 حروف کا مخارج اپنی زبان کے ساتھ 28 حروف وہ باہر نکالتا ہے۔ جیسے چاند گھومتا ہے ایسے منہ کے اندر انسان کے لفظ گھومتے ہیں، اور وہ کل جو عربی لفظ ہیں وہ 28 ہیں قول کے مطابق، اور ایک قول کے مطابق 29 ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا انسان کو جو اللہ نے دیا، اس زمانے میں اللہ نے پہاڑ پیدا کیے۔ اب توجہ کیجئے گا، اللہ نے زمین بنائی، پہاڑ بنائے، اس میں خزانے رکھے، باہر سمندر بنایا، انہار، اللہ نے نہریں بنائی، جداول، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سوا کی وہاں پہ چلنے کے لیے راستے بنائے۔ اور یہی معاملہ جب اللہ نے انسان کے اندر رکھا تو فسجد الانسانی کالارض، انسان کا وجود وہ زمین کی طرح ہے، وعظامہ، اور اس کی ہڈیاں وہ پہاڑوں کی طرح ہے۔ جیسے زمین پہاڑوں کی بنیاد پہ کھڑی ہے، یوں ہی جو انسان کا وجود ہے وہ ہڈیوں کی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ کہا کہ وہ زمین کے کیل ہیں، یہ انسان کے جسم کے کیل ہیں۔ وَمَخُّهُ كَالْمَعَادِنِ، اور اس کا مغز وہ خزانے کی طرح ہے۔ جیسے پہاڑ کے اندر سے خزانہ نکلتا ہے، ایسے انسان کا جو مغز ہے جہاں پہ سب کچھ جا کے انسان کا ٹھہرتا ہے۔ وَمَخُّهُ كَالْجِبَالِ، اس کا جو مغز ہے
وہ معادن کی طرح ہے، وجوفہ کالبحار، اور جو اس کا پیٹ ہے وہ سمندر کی طرح ہے، وامعاؤہ کالانہار، اور پیٹ سے آگے جو رگیں جاتی ہیں، جو آگے رگیں جاتی ہیں وہ ساری کی ساری نہروں کی طرح ہیں، اور وعروقہ کالجداول، اور آبشاروں کی طرح اس کے جسم کا پسینہ ہے، جیسے ایسے نکلتا ہے پھر بہتا ہے، آبشاروں کی طرح اس کے جسم کا پسینہ ہے، والسواقی وشحمہ کالتین وشعرہ کالنبات، اور فرمایا جو بال ہیں وہ کھیتیوں اور پودوں کی طرح ہے، جیسے زمین سے پودے اگتے ہیں، نباتات اگتے ہیں، ایسے ہی انسان کے وجود میں اللہ نے کھیتیاں یہ بال رکھے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے جہاں کو پیدا کیا تو اللہ نے وہاں پر خوشی بھی رکھی، اللہ نے غم بھی رکھا۔ جب انسان خوش ہوتا ہے یعنی دن کا اجالا آتا ہے تو وہ خوشی کی طرف علامت ہے، جب انسان غمگین ہوتا ہے تو وہ رات کی علامت ہے۔ ہوائیں چلتی ہیں وَتَنَفَّسُهُ كَالرِّحَاحِ، وہاں پر ہوائیں چلتی ہیں، یہاں پر اس کے سانس اندر آنا جانا یہ ہواؤں کی مانند ہے۔ وَنَوْمُهُ كَالْمَوْتِ، اور اس کا سونا وہ موت کی طرح، جیسے اللہ نے عالم کبیر میں موت رکھی ہے، اس کے وجود میں اللہ نے یہ موت رکھی ہے۔ وَكَلَامُهُ، اور اس کا بولنا وہ بجلی کی طرح ہے۔ وَأَصْوَاتُهُ كَالصَّوَائِقِ وَبُكَاؤُهُ كَالْمَطَرِ، اس کا رونا وہ بارش کی طرح ہے۔ وَسُرُورُهُ كَضَوْءِ النَّهَارِ وَحُزْنَتُهُ كَظُلْمَةِ النَّوْمِ وَيَقْظَتُهُ كَالْحَيَاةِ، اور اس کا جاگنا وہ زندگی کی طرح ہے۔ اس کی ولادت وہ سفر کی ابتدا کی طرف ہے، اور اس کے سفر کا مکمل ہو جانا، اس کی موت دنیاوی سفر کے اختتام کی طرف علامت ہے۔ اور بھی کئی انداز کے اندر انہوں نے یہاں پر لکھا کہ پروردگار نے زمین کو جب بنایا اس میں اللہ نے میٹھا پانی رکھا، اس میں اللہ نے نمکین پانی رکھا اور کڑوا پانی رکھا۔ انسان کے منہ کا پانی میٹھا ہے، انسان کی آنکھ کا پانی نمکین ہے، اور انسان کے کان کا پانی وہ کڑوا ہے۔ یہ سب کچھ پروردگار نے انسان کے ایک وجود میں رکھا۔ اب یہاں پہ صوفی آ کے ایک بات کرتا ہے اور وہ مجھے اور آپ کو ہلا کے کہتا ہے اتنا خرچہ اس نے تیرے لیے کیا ہے، اے بندیا اب تو بتا کہ تو اس کے لیے اپنا وقت کیوں نہیں نکالتا ہے، تو کیوں دلیلیں بناتا ہے، کہتا ہے کہ میرے لیے رب نے کیا کیا ہے، تو دیکھ تو صحیح کہ اس نے تیرے اندر سارا جہاں بنا دیا ہے۔ صوفی نے جب بات کی، ہائے ہائے ہائے، صوفی نے جب بات کی تو صوفی کہتا ہے کہ اس نے کائنات میں جو کچھ بھی بنایا وہ اس نے یا اپنے دائیں ہاتھ سے بنایا یا اس نے بائیں ہاتھ سے بنایا، لیکن اے ابن آدم تیرا مقدر ہے کہ جب اس نے تجھے بنایا تو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور دونوں ہاتھوں سے بنا کے شیطان کے ساتھ جب لڑائی ہوئی تو تیرا مقدمہ اس نے خود لڑا، تجھے اس نے اپنی سمت کر لیا، اور پھر اپنی سمت کر کے کہا کہ اے ابلیس تو نے اس کو سجدہ کیوں نہیں کیا، حالانکہ آدم کو بھی کہہ سکتا تھا کہ اے آدم آپ پوچھئے تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا، لیکن اس کو خود پوچھتا ہے۔ اور اس کے بعد وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس کے وجود کے اندر اپنی روح کو پھونکا ہے، 2 ہاتھ بنائے، 2 آنکھ بنائی، دانت جو ہے وہ 32 بنائے، بہت کچھ اس نے اس وجود کے اندر زیادہ بنایا، لیکن اس نے روح صرف ایک پھونکی، کیونکہ وہ خود بھی ایک تھا اور وہ ہمیں بھی یکتا چاہتا تھا۔ جب اس نے روح کو کسی وجود سے نکالا اور اگر واپس ڈالا تو پھر بھی اس نے اسی روح کو دوبارہ ڈالا، کسی کی روح کو کسی دوسرے بدن میں اس نے نہیں ڈالا۔ یہ سارے کا سارا وجود جو آج چل رہا ہے، جو پھر رہا ہے، صوفی کہتا ہے کہ یہ سب اللہ کی محبت کی ایک نشانی ہے، محبت کا ایک پیغام ہے، اور اس کے بدلے میں وہ کہتا کیا ہے، وہ کہتا ہے تفرغ، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے تو خود کو فارغ کر لے۔ کیا کیا کچھ اس نے ابن آدم کو نہیں دیا، لیکن ابن آدم نے دیکھیں اس کے ساتھ کیا کیا۔ آج ہم نے جب قرات سنی، ہم نے ایک آیت سنی، اللہ فرماتا ہے الیس اللہ بکاف عبدا، کیا اللہ اپنے اس عالم صغیر کو، اس عالم صغیر کو جس میں سارے کائنات کے جہاں میں نے آباد کی ہیں، لوگ کہتے ہیں میرے واسطے رب نے کیتا کی، اور میں اور آپ کہتے ہیں پتہ نہیں کب نکلیں گے۔ مالک کائنات نے کہا تجھے ابھی بھی میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں، الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں تجھے کافی نہیں ہوں؟ اس کے بعد اس نے ایک اور آیت نازل فرمائی، ما قدر اللہ حق قدری، اتنا کچھ میں نے اس کے لیے بنایا ہے لیکن اس نے میری قدر نہیں کی۔ والسماوات مطویات بیمینی، اور تو نے دیکھا نہیں 2 ہاتھوں سے میں نے تجھے بنایا، میرے ایک ہاتھ کی پاور دیکھ، میں نے آسمان کھڑے کیے، اپنے ایک ہاتھ کے ساتھ میں نے 7 آسمانوں کو کھڑا کیا ہے، ابھی بھی گلے کرتا پھرتا ہے تو،
ابھی بھی ادھر ادھر بھاگتا ہے تو، تیرے پاس میرے لیے ٹائم نہیں، میرے ہی بنائے ہوئے بندوں کے راہوں میں کانٹے بچھاتا ہے، ان کے ساتھ حسد کرتا ہے، تو شکر گزار بندہ نہیں بن سکا میرا کیا ابھی تک؟ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اس کے بندے بروز قیامت آئیں گے، جس دائیں ہاتھ کے ساتھ اس نے آسمانوں کو کھڑا کیا ہوا ہے، وہ اپنے بندوں کے سروں کے اوپر وہ والا بازو کر دے گا، سروں کے اوپر یوں وہ بازو ہو جائے گا اس کا۔ کب اور کیسے اور کس انداز میں؟ ایک نہیں، آج ہم نے کئی ایسی آیات کی تلاوت سنی ہے، یقین کریں بڑا دل شرمندہ سا ہے، بڑا دل میں اضطراب ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اے پروردگار تیرے سامنے کھڑا کیسے ہوں گے، تیرے سامنے کیسے آئیں گے؟ تو نے تو کوئی کمی چھوڑی نہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت کو میں جانتا ہوں اور جو سینوں میں چھپا ہوا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ یہ آج ہم نے تلاوت سماعت کی ہے، آنکھوں کی جو خیانت ہے وہ بھی میں جانتا ہوں اور جو دلوں میں چھپا ہوا ہے میں وہ بھی جانتا ہوں۔ نہ میرا دنیا میں آنا کوئی اتفاق، نہ آپ کا دنیا میں آنا کوئی اتفاق، ہم سب کو اس نے بنایا ہے کچھ کرنے کے لیے، کسی راہ پڑھنے کے لیے۔ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے کس انداز سے نوازا ہے، آپ یقین کریں انسان جب سوچتا ہے نا ان چیزوں کو، پھر کہتا ہے پروردگار میں کتنا بعید ہوں، میں کتنا جھلا ہوں۔ پھر فرماتا ہے، وہ بھی ہم نے آج ہی سماعت کی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہہ دیجئے میرے پیارے حبیب اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو تو میری رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ جب بخشتا ہے تو پھر سارے ہی بخش دیتا ہے۔ بڑی دیر سے ذہن میں ایک سوال تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے بروز قیامت؟ حضور فرمایا کہ سب کے جو سلسلہ نسب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے سوائے میرے سلسلہ نسب کے۔ جب میرا اور آپ کا سلسلہ نسب وہاں رہے گا ہی نہیں تو پھر حضور نے یہ کیوں فرمایا کہ ہر کسی کو اس کے باپ کے نام کے ساتھ بلایا جائے گا؟ آج جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت نے اس ذہن کے وہ چیزوں کو آپ اشارے کی طرح کھول دیا اور روشن کر دیا، وہ یہ کہ قیامت میں سلسلہ نسب چلیں گے لیکن کچھ ایسی جگہ ہوں گی جہاں پہ سلسلہ نسب نہیں چلیں گے، وہاں پہ نسب ختم کر دیے جائیں گے۔ جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان میں سے پہلی جگہ وہ پل صراط کا وہ وقت ہے جب پل صراط پہ سے لوگ گزرنے لگیں گے تو مامے چاچے تائے بڑے چھوٹے کوئی نہیں دیکھا جائے گا، سب کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جب اعمال کو تولا جائے گا وہاں پہ بھی سلسلے سارے نسب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر! ایک صحابی نے پوچھا تھا حضور بروز قیامت کہاں ملیں گے؟ تو سرکار نے وہ جگہ ارشاد فرمائی تھی جہاں پہ سارے نسب ٹوٹیں گے۔ ویسے تو ہر جگہ ہے لیکن حضور نے جو ایڈریس بتایا وہ جگہ تھی کہ جہاں پہ سارے کے سارے نسب ٹوٹ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا یا مجھے تم لوگ پل صراط کے پاس کھڑا پاؤ گے، یا تم ترازو کے پاس وہاں پہ کھڑا پاؤ گے، یا تم آب کوثر پہ مجھے جاموں کے جام پلاتے نظر آتے پاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ! اگر ابھی بھی مجھے حضور کی امت پہ ترس نہ آئے تو میں کاہے کا انسان ہوں، اگر ابھی بھی میں راہوں میں کانٹے بچھاتا پھروں تو میں کاہے کا بندہ ہوں، اگر ابھی بھی میں لوگوں سے حسد اور کینہ اپنے سینے میں پال کے رکھوں تو مجھے بتلائیے ہم کاہے کے انسان اور کاہے کے مومن ہیں؟ میرے رب نے جتنا خرچ میرے اوپر کیا ہے اتنا ہی ان پہ بھی کیا ہے، اتنا ہی ان پہ بھی کیا ہے، اتنا ہی ان پہ بھی کیا ہے، سب پہ مالک نے برابر برابر کا خرچ کیا ہے۔ اسی لیے وہ فرماتا ہے ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، ذرے کا کروڑواں حصہ بھی جو ہوتا ہے مالک اپنے بندوں کے اوپر اتنا بھی ظلم نہیں کرتا، اس نے سب کو نواز کے رکھا ہے۔ دیکھتے نہیں تم، میں نے تمہاری وجہ سے شیطان کے ساتھ دشمنی مول لی ہے، میں نے آدم کو بنایا اور بنانے کے بعد اس کو میں نے اپنی طرف کر دیا۔ صوفی کہتا ہے سارے احسانات اپنی جگہ، سارے احسانات اپنی جگہ، لیکن اس جملے پہ مرنے کو جی چاہتا ہے جب اس نے کہا تھا میں نے دونوں ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے۔ وہ چاہتا تو وہ ایک لفظ کن سے بھی انسان کی تخلیق فرما سکتا تھا، وہ چاہتا تو وہ بڑے انداز سے کر سکتا تھا۔ لکھا لکھنے والوں نے کہ اس نے سب کچھ اسباب کے ذریعے سے بنایا، لیکن جب انسان کو بنانے کی باری آئی تو بغیر حساب کے اور بغیر اسباب کے پیدا کیا۔ خود فرمایا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کو بنایا ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے گھر میں جا کے اس کو سوچئے گا، اگر آنسو تھمے تو پھر کہیے گا، آنسو بھی تھمیں گے نہیں، اور اس کے بعد انسان کا جو دل ہے وہ وقت آئے گا جس کو آج کلام مجید نے سماعت کیا۔ کہا کہ جب کلام مجید کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے لو کنڈے کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی جلدیں نرم ہو جاتی ہیں، ان کے دل زور زور سے دھڑکنے لگ جاتے ہیں اور وہ اللہ کے سامنے یوں کر کے جھک جاتے ہیں۔
کبھی تو پیشانی کی بجائے دل بھی جھکنا چاہیے، کبھی تو انسان دائیں بائیں کی بجائے خود بھی دیکھے نا کہ میرا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ یوں نہیں ہوا کہ اس نے ساری بستی والوں کی روح مجھ میں ڈال دی، یا یوں بھی نہیں ہوا کہ اس نے میری روح کو سب میں تقسیم کر دیا، اس نے میری روح الگ میرے وجود میں ڈالی، یہ میرا حصہ ہے۔ اس نے میرا الگ سے انجن فٹ کیا ہے، اس نے الگ سے میری خوراک رکھی ہے، اس نے الگ سے سب کچھ جو اس نے اپنے نبیوں کو دیا، اس نے نبوت کے سوا ساری صلاحیتیں اس نے میرے وجود میں رکھی ہیں۔ پھر میں کیوں نہیں روتا، پھر میں کیوں نہیں گڑ گڑاتا؟ جناب عائشہ صدیقہ کہتی ہیں حضور علیہ السلام جب رات کو روتے تھے تو چیخیں مارتے تھے سرکار۔ گڑ گڑانا کیا ہوتا ہے؟ چیخیں مارتے تھے، حضور کی آواز بدل جاتی تھی۔ ایک دن مجھ سے رہا نہ گیا، میں حضور کے پاس گئی اور میں نے جا کے کہا یا رسول اللہ، آپ کی وجہ سے تو اللہ نے اگلے پچھلے سب کو بخش دینا ہے، پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا عائشہ میں چاہتا ہوں میں اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں، میں چاہتا ہوں میں اس کا شکر گزار بندہ بن جاؤں۔ آج کا معاشرہ جن جن برائیوں کی طرف جا رہا ہے، اسی لیے میں عرض کرتا ہوں ہر چیز کا حل اللہ نے کلام مجید میں رکھا ہے۔ جب انسان روتا ہے نا، یقین کریں بڑی بڑی پرانی فائلیں جو سائن ہونے سے پڑی ہوتی ہیں یوں جھٹکا لگتا ہے اور صبح سائن ہو کے انسان کی جولی میں پڑی ہوتی ہیں۔ بڑا کچھ ایسا ہے جو ہم کہیں سے نہیں نکال سکتے، وہ مالک کائنات ہمیں سجدے سے دیتا ہے، ہمارے دلوں کے جھکنے سے دیتا ہے۔ ہماری آنکھیں جب نم ہوتی ہیں اس کا عرش بھی ہماری سمت آ جاتا ہے۔ یوں جو عرش کے نیچے گنبد ہے یوں ہلتے ہیں، یوں ہوائیں ٹھنڈی آتی ہیں جنت کے دروازوں میں سے، سب دیکھتے ہیں ہوا کیا؟ کہا کہ اس کا ایک بندہ زمین پہ اس کو یاد کر کے رو رہا ہے، اس نے سب کچھ چھوڑ دیا ہے، بڑے جوتے مارے اس کو دنیا نے، بڑی ٹھوکریں ماری اس کو دنیا نے، آج وہ بندہ تھک گیا ہے اور تھک کے اپنے رب جلیل کی بارگاہ میں بیٹھ گیا ہے اور آ کے کہہ رہا ہے پروردگار میں آج سمجھ گیا جس کو تو کھڑا کرے وہی کھڑا ہے، اور تو بغیر سہارے کے آسمان بھی کھڑا کرنے پر قادر ہے، جس کو تو کھڑا کرے وہی کھڑا ہے، اور جس کو تو گرا دے میں جتنی مرضی کوشش کر لوں میں اس کو کھڑا نہیں کر سکتا۔ جو کام ہم اللہ سے لے سکتے ہیں وہ صرف عاجزی کے ذریعے سے لے سکتے ہیں۔ یہ رمضان المبارک یہ رونے کی راتوں والا مہینہ ہے، رویا کریں اپنے رب کی بارگاہ میں، نہ دیکھا کریں دائیں بائیں کون ہے، اونچی اونچی رویا کریں۔ جناب مولا مشکل کشا فرماتے ہیں آج کی رات حضرت مولا مشکل کشا کو ضرب لگی تھی، 19 کی رات کو آج ضرب لگی تھی ان کو۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر کرو تو یوں کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور پاگل کہنا شروع کر دیں، اس کا حق ہے کہ اس کو یوں بلایا جائے، اس کی بارگاہ میں یوں صدائیں لگائی جائیں۔ رویا کرو جوانوں، تمہاری وہ مشکلات جو تمہاری جان نہیں چھوڑ رہی وہ یہاں سے نکلیں گی۔ اپنی بچیوں کو اپنے بچوں کو وہ والے سبق پڑھاؤ جو حضور سرور عالم نے سلمان فارسی کو پڑھائے ہیں۔ مالک فرماتا ہے کہ میں تو تیری گھات میں ہوں، میں تیری گھات میں ہوں، میں تیری طرف دیکھ رہا ہوں، وہی جس طرح بلی اپنے شکار کو دیکھتی ہے، نہ دائیں کا پتہ نہ بائیں کا پتہ، یوں صرف اپنے شکار کو جیسے وہ دیکھتی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ میں بندے تیری گھات میں یوں ہوں، میں یوں تجھے دیکھ رہا ہوں، ایک ایک نشان جو تو دنیا میں ڈال رہا ہے وہ سب میرے سامنے ہے۔ تبھی تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پھر سرکار کے تو آپ اگر تعلیمات کی طرف جائیں تو حضور تو خزانہ ہے، خزانہ، بات کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، حضور نے سارا کچھ مکمل فرمایا، سب کچھ۔ ایک جملہ بولا اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام، ایک جملہ بولا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے پروردگار یہی نہیں میرا ٹھیک ہوتا، اگر یہ ٹھیک ہو جائے تو بس میں وہی ہوں کہ جس کے لیے دسترخوان بھی اترے، میں وہی ہوں کہ جو اپنا درہ زمین پہ مار کے کہے کہ تو نے اس کا تیل کیوں لیا ہے، زمین تیل باہر نکال اور بڑھیا کا دوبارہ تیل اس کو واپس کر۔ جب انسان یوں کام کرتا ہے تو پھر جناب سلطان باہو فرماتے ہیں زبان میری کن برابر، کام موڑا میں قلم دے ہوں، میری زبان کن برابر ہو گئی ہے، میں نے اس کو اپنی جان بیچی اور اس نے مجھے وہ کچھ دیا جو تولا نہیں جا سکتا، جو ماپا نہیں جا سکتا۔ وہ فرماتا ہے میں جب دیتا ہوں بغیر حساب، میں بے حساب دیتا ہوں۔ تم لوگ کیا تکڑیاں لے کے پھر رہے ہو اور کیا چھوٹے چھوٹے سے مسئلوں میں گھوم پھر رہے ہو اور اپنے آپ کو تھکا مارا ہے اور اپنی ہڈیوں کے درد نکال لیے ہیں اور کہیں سے کچھ نہیں ملنے والا۔ اگر تم نے اول سے لے کے آخر تک کامیاب ہونا ہے تو میرے کلام مجید کو پڑھا کرو، اس کو پڑھ پڑھ کے رویا کرو، اور جو میرے بندوں کے تمہارے سروں پر حقوق ہیں ان کو پورا کیا کرو۔ صاحبان ذی وقار، انہی الفاظ کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم،
اے بندو پریشان ہونے کی بات نہیں. کتنے جوان مجھے ایسے ملے وہ کہتے ہیں ہم اس قابل ہی نہیں. آپ اگر اس قابل نہ ہوتے تو یہ جو اندر دھڑک رہا ہے اور یہ جو روح اس کی اندر آئی ہے وہ آپ کو کبھی نہ بناتا. وہ آپ کو یا چڑیا بنا دیتا, یا آپ کو چھپکلی بنا دیتا, یا آپ کو گدھا بنا دیتا, یا کچھ اور بنا دیتا. اگر اس نے آپ کو اپنے چہرے کی طرح کا چہرہ دیا ہے اس کا مطلب آپ میں کچھ قابلیت ہے, آپ کچھ کر سکتے ہیں. اور جب آپ اور میں کر سکتے ہیں تو پھر نا امید کیوں ہونا کہ وہ معاملہ تو بڑی دور ہے, وہ چیز تو بڑی دور ہے. میں کیسے سجدے میں جاؤں تو مجھے نور نظر آئے, میں کیسے رات کو سوؤں تو حضور علیہ السلام کی زیارت ہو جائے. سب کچھ ہوتا ہے اور مجھ جیسے گناہ گار بندوں کے اوپر ہی ہوتا ہے, ہم جیسے لوگوں کے اوپر ہی ہوتا ہے. اللہ نیکوں سے زیادہ گناہ گاروں کو نوازتا ہے جب وہ توبہ کے لیے آتے ہیں. اللہ کی رحمت کے دروازے بڑے وسیع ہو جاتے ہیں جب وہ آتے ہیں. یہ آج کی روایت یاد رکھیے گا. جناب ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بروز قیامت جب اس کے بندے آئیں گے وہ اپنا بازو ان کے سروں پہ کر لے گا. کبھی صوفی سے پوچھئے تو کیا ہے, صوفی تو پھر یہی کہے گا نا کہ یار جدو یار نو ملدا ہے تے تتی واہ ہوندی ہے. تو پھر وہ کہندا ہے تو پریشان نہیں ہونا, میری باں تیرے پیچھے وے, میرا حق تیرے پیچھے وے. تو یہی تو انہوں نے فرمایا ہے کہ رب کریم فرماتا ہے کہ بروز قیامت جب میرے بندے آئیں گے تو یار یار کی پوری حفاظت کرے گا. جیسے مجھے اور آپ کو اس نے ماں کے پیٹ میں حفاظت کے ساتھ رکھا ہے, اور پھر جب ہم دنیا میں آئے ہمارا ٹکر نظام سارا چل رہا ہے, تو اگر روتے رہیں گے تو پھر روتے ہی رہیں گے, اور اگر شکر کر کے سجدہ کر کے پھر اس کی بارگاہ میں روئیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مقام سے نوازے گا, بہت کچھ دے گا. وہ نسلیں بھی نہیں دیکھتا قبلہ, وہ ذات پات بھی نہیں دیکھتا, وہ رنگ بھی نہیں دیکھتا, میں آپ کو بتاؤں وہ علم بھی نہیں دیکھتا. بڑے بڑے عالموں کو اٹھا کے وہ پیچھے پھینکتا ہے. جب اس کی رحمت برستی ہے تو پھر بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. جس وقت اس کی رحمت برستی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ والوں کی مجلس میں بیٹھا کون ہے, وہ پھر کہتا ہے کہ جس کی وجہ سے میں نے نوازا ہے فرشتوں بس دے دو اور اس کو اٹھاؤ اور اس کے ساتھ سارا کچھ بات ہماری کر لو. سب سے چھوٹی چیز جو دیتا ہے وہ یہ کرتا ہے کہ اے فرشتوں اس کے سارے گناہ اٹھا لو, اے فرشتوں واپس نہیں رکھنے. سب سے چھوٹی چیز یہ ہے کہ گناہ اٹھ گئے, اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری اس کو نصیب ہو جاتی ہے. وہ جیسے یوں سر جھکاتا ہے تو اس بیت المعمور اور اس کعبے کے گرد گھومنا شروع ہو جاتا ہے جس میں حضور علیہ السلام جلوہ فگر ہے, جس میں حضور تشریف فرما ہے. لطائف قلبیہ جتنے بھی انسان کے ہیں جب انسان کے وہ روشن ہو جاتے ہیں اور پھر اللہ 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 کی صدائیں لگتی ہیں تو پھر کیا آپ کا خیال ہے, ہواؤں میں اڑنا بھی ہوتا ہے, پھر زمین میں جانا بھی ہوتا ہے, پھر کتاب نظر سے گزر جائے تو پھر اس کی تشریحات بھی کرنا آسان ہو جاتا ہے. سب کچھ گل ایک نقطے چ مک دی ہے اور وہ عاجزی ہے, وہ نا امیدی نہیں ہے. اپنے آپ کو نا امید نہیں کرنا, عاجزی کے ساتھ آتے رہنا, آتے رہنا, دروازہ کھٹکھٹاتے رہنا, کھٹکھٹاتے رہنا جب تک اندر سے آواز نہیں آئے گی کہ کون ہے. آئے گی صدا, آئے گی ضرور آئے گی. میں انتظار نہیں کرتا, 2 منٹ گزرتے ہیں اٹھاتا ہوں اپنے کپڑے اور چلتا بنتا ہوں گھر. نہیں, کریں اس کی بارگاہ میں منت, کریں سماجت اور اسے کہیں رب قدیر مجھے یہ چاہیے. اگر وہ آپ کو نہ دے تو پھر دیکھیے گا باتیں کیسی اور کس انداز سے ہوتی ہیں. سب کچھ ملتا ہے, آج بھی ملتا ہے. شوق دا دیوا بال ہنیرے تیری گواچی دست لبیوے ہو, جو شوق ہے وہ تو پیدا کر. تجھے آئی فون کا شوق, تجھے فلاں جگہ ایئر لائن پہ بیٹھ کے گھومنے کا شوق, تجھے دبئی میں PSL میچ دیکھنے کا شوق, اور کبھی تو اس کی بارگاہ میں آ کے شوق کے ساتھ آنا اور پھر اسے آ کے کہے کہ جس طرح پروردگار یہ تیرا بندہ کلام پڑھ رہا ہے مجھ بھی تو توفیق دے مجھے, میں بھی کبھی تیرا اس طرح سے کلام پڑھوں. اے پروردگار یہ جس طرح سے بندہ تیری بارگاہ میں سخاوت کر رہا ہے مجھے بھی توفیق دے, میں بھی کروں سخاوت. یقین کریں آج آنکھیں اشکبار ہو گئی میری جس وقت میں نے وہ واقعہ سنا. مجھے ایک ساتھی آ کے ملے, وہ کہتے ہیں کہ میری بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. یہ کل کی بات ہے, میری بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی. تو اتنی خراب ہوئی کہ وہ گر گئی. میری زوجہ نے اس کے منہ پہ چھینٹے مارے اور چھینٹے مارنے کے بعد اس کو اٹھایا اور اٹھا کے اس کا بازو پکڑ کے, میں آپ کو نام بھی بتا سکتا ہوں اس شخص کا, اس کا بازو پکڑ کے میری زوجہ میری بنت کو بیٹی کو واش روم میں لے گئی. میری بیٹی وہاں پہ بھی گر گئی اور میری زوجہ نے اس کو وہاں سے باہر نکالا. تو میری جو والدہ یعنی بچی کی دادی ہیں اس نے کہا بچی کو پانی پلاؤ. تو آگے سے میری زوجہ کہتی ہیں کہ پانی نہیں پلانا, یہ روزے کی بے حرمتی ہے. کہا میری بچی وہ اس کا بی پی لو ہو چکا تھا, میری زوجہ نے اس کو پانی نہیں پلایا, یوں ہی روزہ افطار ہوا ہے. میں نے کہا باقی باتیں بعد کی قبلہ. سیدہ
کائنات نے کہا تھا کہ تمہیں شریعت کی بتاؤں یا طریقت کی بتاؤں، تمہاری زکوٰۃ بتاؤں یا اپنی زکوٰۃ بتاؤں، تو انہوں نے کہا تھا جی دونوں ہی بتا دیں، تو فرمایا شریعت کی زکوٰۃ یہ ہے کہ 40 کے پیچھے 1 اونٹ، اور طریقت کی اور میری زکوٰۃ یہ ہے کہ 40 کے 40 ہی اللہ کی بارگاہ میں قربان۔ صحیح ہے جی۔ تو جناب رابعہ بصریہ کو کسی نے پوچھا، اور اللہ کے ولیوں کی مجلس سجی تھی، تو کہا رابعہ بصریہ نے بتاؤ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا کہ مل جائے تو شکر کرتے ہیں اور اگر نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اب آپ کا کیا حال ہے؟ فرمایا نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں۔ نہ ملے تو شکر کرتے ہیں اور اگر مل جائے تو بانٹ دیتے ہیں۔ اللہ، اگر وہ موسیٰ علیہ السلام ایسے عصا کریں تو وہ اژدہا بن جائے، یوں کریں تو سورج بن جائے، پھونک مارے اللہ اکبر تو مردے زندہ ہو جائیں۔ سورہ یاسین کا پہلا رکوع پڑھ کے دیکھیے گا، حضرت عیسیٰ کے شاگرد بھی پھونک مار کے مردے زندہ کر دیتے تھے۔ اذ ارسلنا الیہم اثنین فکذبوہما فعززنا بثالث، اس کو پڑھ کے دیکھیے گا، وہ 3 بندے جو ہوتے عیسیٰ کے شاگرد تھے، پیچھے چلنے کی وجہ سے وہ بھی جب پھونک مارتے تھے تو پروردگار زندہ کر دیتا تھا۔ تو تصویریں آتی ہیں، اللہ دیتا ہے، مایوس نہیں ہونا، بڑھتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے۔ جب مایوس ہوں گے پھر پیچھے آئیں گے، چلتے رہیں گے تو پھر چلتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا پروردگار خود آپ کو حبیب علیہ السلام کی چوکھٹ پہ کھڑا کر دے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔